علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اردو بازار نیوز۔ آج ہم آپ کو اردو بازار میں ہونے والے انجمن ناشران قرآن پاک کی طرف سے دیے گئے شاندار ظہرانے اور تقریب حلف برداری کی مکمل کوریج دکھانے کے لیے جا رہے ہیں۔ یہ تقریب نہایت پروکار انداز میں منعقد کی گئی، جس میں معزز شرکا کی بھرپور شرکت نے چار چاند لگا دیے۔ ہم آپ کو تقریب کے اہم لمحات، دلکش انتظامات اور شاندار ظہرانے کی جھلکیاں پیش کریں گے، تو ہمارے ساتھ رہیے گا اور دیکھیے اس یادگار تقریب کی مکمل تفصیلات صرف اردو بازار نیوز پر۔ سید احسن محمود شاہ کی بطور صدر انجمن ناشران قرآن پاک بلا مقابلہ انتخاب ایک یادگار لمحہ ثابت ہوا، جس نے اردو بازار لاہور کی فضا کو خوشی اور اتحاد کے رنگوں سے معمور کر دیا۔ اس موقع پر نو محتب صدر کی جانب سے خالد پلازا میں ایک پرتکلف ظہرانے کا اہتمام کیا گیا، جہاں ناشران قرآن پاک کے تمام دکاندار حضرات و انجمن تاجران اردو بازار لاہور کے اراکین نے بھرپور شرکت کی۔ یہ تقریب نہ صرف خوشی کا اظہار تھی، بلکہ قرآن پاک کی خدمت کے مشن کو آگے بڑھانے کے عزم کی تجدید بھی تھی۔ شرکاء نے سید احسن محمود شاہ کی قیادت پر اعتماد کا اظہار کیا، قرآن پاک کی نشر و اشاعت کے لیے ان کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلنے کا عزم کا اعادہ کیا۔ اس یادگار موقع پر اتحاد، محبت اور دینی خدمت کے جذبے کو مزید تقویت بخشی۔ تقریب کے وقار کو مزید چار چاند لگانے کے لیے مہمانان خصوصی جناب حفیظ اللہ البرکات شاہ صاحب، جناب قدرت اللہ صاحب، جناب سرور عاصم صاحب کی شمولیت ایک اعزاز سے کم نہ تھی۔ ان ممتاز شخصیات کی آمد نے تقریب کی اہمیت کو دو چند کر دیا۔ جناب حفیظ اللہ البرکات شاہ صاحب کی بصیرت افروز رہنمائی، جناب قدرت اللہ صاحب کی علمی فضیلت اور جناب سرور عاصم صاحب کی بصیرت نے شرکا کو نہ صرف حوصلہ دیا بلکہ ان کے عزم کو مزید مضبوط کیا۔ ان ہستیوں کی موجودگی نے اس امر کو یقینی بنایا کہ قرآن پاک کی خدمت کا یہ مشن اپنی بلندیوں کو چھوتا رہے گا، اتحاد و یکجہتی کے پیغام کو عام کیا جائے گا۔ ان معزز مہمانوں کی شرکت تقریب کے لیے باعث افتخار تھی۔ تقریب کا آغاز انتہائی دلنشین انداز میں ہوا، جب اسٹیج سیکرٹری جناب محبوب اقبال صاحب اپنی شائستہ شخصیت اور پروقار انداز کے ساتھ اسٹیج پر تشریف لائے۔ انہوں نے اپنی خوبصورت اور دل موہ لینے والی گفتگو سے تمام حاضرین کو خوش آمدید کہا، جس نے تقریب کو محبت اور احترام کے جذبے سے منور کر دیا۔ اپنے الفاظ کی مہارت سے انہوں نے حاضرین کے دل جیت لیے، ایک خاص جوش و جذبہ پیدا کیا۔ بعد ازاں انہوں نے مہمانان خصوصی کو نہایت عزت اور عقیدت کے ساتھ اسٹیج پر مدعو کیا، جس سے تقریب کی اہمیت اور وقار مزید بڑھ گیا۔ ان لمحات نے سامعین پر ایک دیر پا اثر چھوڑا اور تقریب کو ایک یادگار آغاز بخشا۔ تقریب کا آغاز رب الجلال کے پاک کلام قرآن مجید کی روح پرور تلاوت سے کیا گیا، جس کی پرنور آواز نے محفل کو روحانی تقدس اور سکون سے بھر دیا۔ تلاوت کلام پاک نے تقریب کو بابرکت بنا دیا، حاضرین کے دلوں کو ذکر الہی سے منور کر دیا۔ اس بابرکت آغاز نے نہ صرف تقریب کے مقصد کو اجاگر کیا بلکہ اس بات کا احساس دلایا کہ قرآن پاک کی خدمت کا یہ مشن اللہ تعالیٰ کی رضا اور برکت کے حصول کا ایک ذریعہ ہے۔ تلاوت کی اس معزز ساتھ نے شرکا کو ایک نئے ولولے اور اخلاص کے ساتھ اس مشن میں شامل ہونے کی تلاوت کلام پاک کے بعد اس یادگار تقریب کے دوران نو منتخب صدر جناب سید احسن محمود شاہ سے حلف برداری کی پروقار رسم ادا کی گئی۔ جناب خالد پرویز چیف الیکشن کمیشن نے اس موقع پر سید احسن محمود شاہ سے حلف لیا اور ان کی قیادت پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا۔ یہ لمحہ نہ صرف تنظیم کے لیے ایک نئی شروعات کا اعلان تھا بلکہ اس بات کا عہد بھی تھا کہ قرآن پاک کی اشاعت و ترویج کے اس مقدس مشن کو دیانتداری، اخلاص اور بھرپور محنت سے جاری رکھا جائے گا۔ جناب خالد پرویز کی جانب سے حلف برداری نے اس موقع کی اہمیت کو مزید بڑھا دیا، شرکا کو ایک نئے جوش جذبے سے سرشار کر دیا۔ حلف اٹھانے کی تقریب کے بعد شرکا نے سید احسن محمود شاہ کو خوش آمدید کہنے اور ان کی عزت افزائی کے لیے بھرپور محبت کا اظہار کیا۔ ان کے گرد خوشیوں کا سماں بند گیا، جب شرکا نے پھولوں کے ہار پہنائے، خوبصورت گلدستے پیش کیے۔ یہ لمحات نہ صرف ان کی شخصیت کی پذیرائی کا مظہر تھے بلکہ شرکا کی جانب سے ان کے لیے نیک تمناؤں اور تعاون کے عہد کی علامت بھی تھے۔ اس تقریب نے ایک یادگار اور متاثر کن ماحول پیدا کیا جو ہر دل کو چھو گیا۔ اس کے بعد جناب سرور عاصم صاحب کو اسٹیج پر خصوصی دعوت خطاب دی گئی، جنہوں نے اپنی بصیرت افروز گفتگو سے محفل کو مزید معاونیت عطا کی۔ اپنے خطاب میں انہوں نے قرآن پاک کی عظمت، اس کی تعلیمات کی اہمیت اور انسانیت کے لیے اس رہنما اصولوں پر زور دیا۔ انہوں نے اس بات پر روشنی ڈالی کہ قرآن پاک کی اشاعت و ترویج میں ہر فرد کا کردار کتنا اہم ہے۔ آخر میں جناب سرور عاصم صاحب نے نو منتخب صدر سید احسن محمود شاہ کو بلا مقابلہ صدر انجمن ناشران قرآن پاک منتخب ہونے پر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش
پیش کی اور ان کے لیے دعا کی کہ وہ اپنی قیادت میں اس عظیم مقصد کو مزید بلندیوں تک لے کے جائیں۔ ان کے الفاظ نے شرکا کے جوش و خروش میں اضافہ کیا اور تقریب کے وقار کو بڑھا دیا۔ اس کے بعد نو منتخب صدر جناب سید احسن محمود شاہ نے خلف اٹھانے کے بعد اپنے خیالات کا پرجوش اظہار کیا۔ انہوں نے اس موقع پر شرکا کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس عزم کا اظہار کیا کہ قرآن پاک کی اشاعت کے مقدس مشن کو مزید بلندیاں عطا کرنے کے لیے وہ تمام اراکین کو ساتھ لے کر چلیں گے۔ سید احسن محمود شاہ نے اس شعبے کو درپیش مسائل کو اجاگر کرتے ہوئے اس کے ممکنہ حل پر نہایت جامع و مدلل گفتگو کی۔ انہوں نے حاضرین کو یقین دلایا کہ ان کی قیادت میں ہر چیلنج کو اجتماعی بصیرت اور مشاورت کے ذریعے حل کیا جائے گا۔ ان کے پختہ عزم اور خلوص برے خیالات نے محفل میں موجود ہر فرد کو تحریک دی، قرآن پاک کی خدمت کے اس مشن میں متحد ہو کر آگے بڑھنے کا عزم پیدا کیا۔ اس موقع پر صدر انجمن تاجران اردو بازار جناب خالد پرویز صاحب نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے نو منتخب صدر سید احسن محمود شاہ کو دلی مبارکباد پیش کی۔ انہوں نے ان کی قیادت کو انجمن کے لیے خوش آئند قرار دیتے ہوئے ان کی بصیرت، قابلیت اور خدمت کے جذبے کی دل کھول کر تعریف کی۔ جناب خالد پرویز صاحب نے یقین دلایا کہ انجمن تاجران اردو بازار قرآن پاک کی اشاعت کے اس مقدس مشن میں ہر ممکن تعاون فراہم کرے گی اور نو منتخب صدر کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی رہے گی۔ اپنے خطاب میں انہوں نے قرآن پاک کی اشاعت میں استعمال ہونے والے کاغذ پر عائد ڈیوٹی کے حوالے سے جاری گورنمنٹ مذاکرات FBR میں اس مسئلے پر انجمن کی کاوشوں پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے حاضرین کو موجودہ صورتحال سے آگاہ کرتے ہوئے بتایا کہ انجمن تاجران اردو بازار اس حوالے سے اپنی ذمہ داری بھرپور طریقے سے ادا کر رہی ہے تاکہ قرآن پاک کی اشاعت کے عمل کو آسان اور سہل بنایا جا سکے۔ اس پرجوش خطاب نے حاضرین کو انجمن کے مشن اور کردار پر اعتماد اور فخر کا احساس دلایا۔ اس کے بعد جناب عمر دراز صاحب سیکرٹری قرآن بورڈ کو اسٹیج پر دعوت خطاب دیا گیا۔ جناب عمر دراز صاحب سیکرٹری قرآن بورڈ کی شرکت نے ایک خاص علمی فضا قائم کی۔ ان کی موجودگی نے نہ صرف محفل کی موقعت کو بڑھایا بلکہ قرآن پاک کے پیغام کو پھیلانے کی جدوجہد میں نیا جوش اور ولولہ پیدا کیا۔ ان کی بصیرت اور تجربے نے حاضرین کو متاثر کیا، انہیں قرآن کی اشاعت کے اہم نکات کی اہمیت سے آگاہ کیا۔ جناب عمر دراز صاحب نے اس بات پر زور دیا کہ قرآن پاک کا احترام، اس کی خدمت میں کسی قسم کی کوئی بھی کوتاہی یا خلاف ورزی برداشت نہیں کی جائے گی۔ خاص طور پر قرآن کے استعمال کے لیے مخصوص کاغذ کا خیال رکھتے ہوئے انہوں نے اس بات کا عہد کیا کہ جو افراد اس اصول کی خلاف ورزی کریں گے ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ ان کی یہ بات قرآن پاک کی بے پناہ عزت تکریم کے لیے ایک مضبوط پیغام تھی اور انہوں نے شرکا کو اس عظیم کتاب کی خدمت میں مزید محنت کرنے کی ترغیب دی۔ کے اختتامی لمحات میں جناب عاصم سرور صاحب کی دعا نے ایک روحانی منظر پیدا کر دیا۔ دعا میں قرآن پاک کی تعلیمات کو دنیا بھر میں عام کرنے، اسے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق کے لیے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کی۔ حاضرین کی آنکھیں نم تھیں اور دلوں میں ایک نئے عزم کی شمع روشن ہو گئی۔ یہ دعا نہ صرف تقریب کے اختتام تھی بلکہ ایک نئے عہد کا آغاز بھی تھا جہاں ہر شریک فرد نے اس عظیم مشن کا حصہ بننے، قرآن پاک کے پیغام کو پھیلانے میں اپنی بھرپور کوششوں کا ارادہ کیا۔ دعا کہ یہ لمحات تقریب کی اصل روح بن گئے جو ہمیشہ دلوں میں زندہ رہیں گے۔ تقریب کے بعد ظہرانے کا انتظام نہایت شاندار اور ذائقہ دار تھا جہاں مہمانوں کے لیے انواع و اقسام کے لذیذ کھانوں کا اہتمام کیا گیا۔ سرسوں کے تیل میں فرائی کی گئی خستہ مچھلی، چکن کباب، مسالے دار چکن ٹکا مہمانوں کی توجہ کا مرکز بنے رہے، جہاں نان اور قیمے والے بھٹورے نے کھانے کی مزید لذت کو بڑھا دیا۔ مشروبات اور تازہ پھلوں نے کھانے کو تر و تازگی بخشی اور اختتام پر جلیبی کی مٹھاس اور کشمیری چائے کی خوشبو نے ہر کسی کے چہرے پر مسکراہٹ لا دی۔ یہ پرتکلف ظہرانہ نہ صرف مہمان نوازی کی عکاسی کرتا تھا بلکہ تقریب کی شاندار یادوں کو مزید خوشگوار بنانے کا ذریعہ بنا۔ تقریب کو شایان شان بنانے میں انجمن تاجران اردو بازار لاہور کے معزز اراکین جناب جمیل فاضل صاحب، جناب میاں مجاہد صاحب، جناب عمران خالد صاحب، جناب محبوب اقبال صاحب، جناب قاسم شاہد صاحب، جناب شیخ طارق صاحب نے انتھک محنت اور لگن کا مظاہرہ کیا۔ ان کی شبانہ روز کاوشوں نے تقریب کو نہ صرف ایک شاندار رنگ دیا بلکہ اس کے انتظامات کو بھی یادگار بنا دیا۔ ان شخصیات کی خدمات قابل تحسین تھیں جنہوں نے ہر پہلو پر خصوصی توجہ دی اور اس بات کو یقینی بنایا کہ تقریب کے تمام شرکاء کے لیے خوشگوار اور مثالی ماحول فراہم کیا جائے۔ ان کی محنت اور یکجہتی کا یہ عملی مظاہرہ انجمن تاجران اردو بازار لاہور کی خدمت اور اتحاد کی شاندار مثال پیش کرتا ہے۔